الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام في رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. قابل قدر احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج کی اس نشست میں روزوں کے مسائل پر گفتگو ہوگی. مسائل کا سیکھنا اور مسائل کا معلوم کرنا ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے. جب تک کسی عمل کے صحت کا مسئلہ اسے پتہ نہ ہو، اس کا عمل درست نہیں ہوگا. جبکہ اسے کوئی فضیلت پتہ نہ ہو، پھر بھی اللہ کی طرف سے وہ فضیلت کا وہ مستحق بنے گا. اللہ تعالیٰ نے پچھلی شریعتوں میں بھی روزے کو فرض کیا تھا، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی روزے کو فرض کیا ہے. اس کے بڑے فضائل حدیث کی کتب میں موجود ہیں. اخروی اعتبار سے بھی انسان کے لیے بڑی فضیلتیں ہیں، جسمانی اعتبار اور روحانی اعتبار سے بھی کافی فضیلتیں ہیں. اس میں اہم تر فضیلت یہ ہے کہ کل قیامت میں اللہ رب العزت جب جنتیوں کو جنت میں داخل کریں گے، ایک گیٹ جنت کا وہ ہوگا جس کا نام باب الریان ہوگا، جس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے. دوسری فضیلت یہ ہے کہ میدان محشر میں لوگ حساب و کتاب میں مصروف ہوں گے. اس وقت کچھ لوگ عرش کے سائے میں کھا پی رہے ہوں گے. لوگ پوچھیں گے یہ وہ کون لوگ ہیں جو کھا رہے ہیں؟ انہیں جواب دیا جائے گا یہ وہ روزے دار ہیں جو دنیا میں اپنے آپ کو بھوکا رکھتے تھے، ان کے اعزاز میں انہیں کھلایا جا رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہر روزے کا بدل، ہر عبادت کا بدل اللہ رب العزت نیکیوں سے دیں گے، اور روزے کا بدل اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائیں گے. الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا. دنیاوی اعتبار سے بھی کافی جو ہے اس کے لیے فوائد ہیں. پہلے تو یہ کہ اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے، اور زندگی کے اندر انسانیت کی جو ہمدرد پیدا ہوتی ہے، اور انسان جو دنیا کے اندر جو خستہ حال ہیں، پریشان حال ہیں، ان کا دکھ درد جو ہے اپنے دل میں سمیٹتا ہے. روزے سے انسان کی زندگی کا جو تکبر ہے وہ کچلا جاتا ہے، تواضع اور انکساری کی صفت پیدا ہوتی ہے. روزے سے انسان میں صبر و تحمل پیدا ہوتا ہے. اللہ رب العزت کے نزدیک روزے دار کی منہ کی بدبو مشک سے زیادہ بہتر ہے. یہ وہ فضیلتیں ہیں. اب ہم اس کے مسائل کی طرف لوٹتے ہیں. ان مسائل میں 3 قسم کے مسائل ہوں گے. پہلا مسئلہ سحر کا ہوگا، دوسرا دن بھر کے روزے کے مسائل ہوں گے، تیسرے افطار کے مسائل ہوں گے. پہلا جو سحر کا مسئلہ ہے، تفصیل میں نہ جاتے ہوئے مختصر وہ مسائل جو انسان کو درپیش ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ سحر کا ایک ٹائم ہوتا ہے. آخر وقت میں سحری کرنا مستحب عمل ہے، برکت کی چیز اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے. ان فی السحور لبرکۃ، سحر کے کھانے میں برکت ہے، تو انسان کو سحری کھانا چاہیے. مگر کسی انسان کو سحر میں اٹھنے کا موقع نہ ملا تو وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے. ایسا نہیں ہے، بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جائے گا، بلکہ اسے روزہ رکھنا ہی چاہیے. جس وقت ہم لوگ رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہیں، اس وقت ایک ہماری نیت ہوتی ہے کہ رمضان کے 29 یا 30 جو بھی روزے ہوں گے اس کو ہم مہینے بھر کے روزے رکھیں گے. یہ نیت کافی ہے 30 روزوں کے لیے. ہر دن کے لیے علیحدہ کوئی نیت کرنا ضروری نہیں ہے. نیت کا مسئلہ آتا ہے نفل روزوں میں، کہ اگر کوئی انسان نفل روزہ رکھنا چاہتا ہے
پیر و جمعرات کا روزہ ہو، ایام 20 کے ہو، محرم یا عاشورہ کا روزہ ہو، یا جو ہے شوال کے روزے ہو، ان روزوں میں آدمی سحر کر لے اور زوال تک انتظار کرے۔ اگر اسے وہ آگے کنٹینیو کرنا چاہتا ہے تو اپنی نیت کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہوئے روزے کی تکمیل کرے۔ اگر وہ روزے کو ڈراپ کرنا چاہتا ہے تو وہ زوال سے پہلے وہ نیت کو توڑ دے۔ اب زوال کے بعد کسی انسان کے لیے اس بات کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ وہ روزے کو توڑے، زوال کے بعد اسے روزہ مکمل کرنا ہے۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہم سحری تو کر لیں مگر دیکھیں گے زوال تک اگر روزہ اچھا لگتا ہے تو روزہ رہیں گے یا پھر توڑ دیں گے۔ رمضان میں وہ چیز نہیں ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، اسے کسی حال میں چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اس کے لیے جو ہم نے نیت چاند کے دیکھنے وقت میں کی ہے وہ کافی ہو جائے گی، اور ہر دن جو ہے ہمیں روزہ جو ہے اس طریقے سے رہنا ہے۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ناپاکی کے عالم میں بھی انسان روزہ رہ سکتا ہے۔ کسی انسان کو احتلام ہو جائے یا میاں بیوی جو ہے جنوبی ہو جائے اور اتنا وقت باقی نہیں ہے کہ وہ نہا کر کے وہ سحر کر سکے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ پہلے اطمینان سے سحری کر لیں، اب اس کے بعد جو ہے وہ غسل کر کے اپنی نماز پڑھیں۔ اس لیے کہ جنوبی اور ناپاکی کا تعلق دوسری عبادتوں سے ہے، سحر کا تعلق روزے سے ہے، تو وہ سحر کرے، اس کے بعد میں جو ہے اپنا غسل پورا کر سکتے ہیں۔ سحری میں ایک اشکال یہ بھی اکثر لوگوں کو ہوتا ہے کہ سحری میں کیا مچھلی اور انڈا کھایا جا سکتا ہے؟ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی انسانوں کے لیے حلال کی ہیں، ہر وہ چیز سحر میں کھائی جا سکتی ہے، کسی چیز کی ممانعت نہیں ہے۔ انسان کو جو بہتر لگے وہ کھائے اور جو اسے اچھا نہ لگے وہ چھوڑ دے۔ کوئی چیز کے اوپر لازماً جو ہے یہ حکم نہیں ہے کہ یہ کھایا جائے اور یہ نہ کھایا جائے، مگر اتنا ہے کہ سحری کے آخر وقت میں کھائے اور سحری کر لے۔ بعض حضرات وہ ہوتے ہیں جو سحری کرتے ہی نہیں ہیں کہ اس وقت ایسیڈیٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، ہم کھاتے ہی نہیں ہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ چند نقمے ضرور لینا چاہیے، اس سے جو ہے وہ روزے میں قوت بھی ملتی ہے، اور دوسرے یہ کہ روزے کے جو سحری کرنے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی اور برکت بھی حاصل ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک وہ سحر کھانے میں تاخیر کرتی رہے گی اور افطار کرنے میں جلدی کرتی رہے گی۔ تو سحر میں ہمیشہ آخری وقت میں کھانا چاہیے، افطار کا جیسا ہی وقت ہو جائے فوراً افطار کرنا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ خصوصاً ہمارے مسجدوں میں جو مائک پر پھر جو ہے وہ کافی لمبی چوڑی دعائیں اور تسبیحات وغیرہ ہوتی ہیں، اس سے جو ہے وہ احتیاط کرتے ہوئے بس بسم اللہ کہہ کے افطار کرنا چاہیے۔ سحری کھانے میں اگر کوئی چیز دانت میں پھنس گئی ہے، اگر وہ چنے کی مقدار کے برابر ہے اور انسان اس کو بعد میں نگلتا ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے لیے سحر کرنے کے بعد اچھی طریقے سے اپنے دانتوں کو کلی کر لیں۔ اب ہم آتے ہیں دن بھر کے دوسرے نمبر پر، دن بھر کے روزوں کے مسائل میں۔ روزے میں فقہ کا ایک اصول ہے، اسے اچھی طریقے سے ہم پہلے سمجھ لیں۔ الافطار مما دخل ولیس مما خرج، یہ اصول ہے۔ روزہ انہی چیزوں سے ٹوٹتا ہے کہ باہر سے کوئی چیز دماغ میں داخل ہو جائے یا پیٹ میں داخل ہو جائے، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ بدن سے کسی چیز کے نکلنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے پر تمام قسم کے میڈیکل لائن کے مسائل بھی منطبق ہوں گے۔ براہ راست دماغ تک اگر کوئی چیز پہنچ جاتی ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی انسان روزے کے عالم میں کان میں تیل ڈالتا ہے یا دوائی ڈالتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ کان کا تعلق سیدھا دماغ سے ہوتا ہے۔ ناک میں اگر کوئی دوا ڈال دے یا منہ میں کوئی چیز دوا ڈال دے تو وہ اس گلے کا تعلق پیٹ سے ہوتا ہے، جو پیٹ میں معدے میں جب کوئی چیز پہنچ جائے گی تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ آنکھ کا تعلق نہ دماغ سے ہے نہ پیٹ سے ہے۔ اگر کوئی انسان روزے کے عالم میں آنکھ میں دوا ڈالتا ہے یا تیز سرما لگاتا ہے، جبکہ اس کا تیزگی اس کی حلق میں محسوس بھی کیوں نہ ہو، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ روزے کے عالم میں انسان جب اس کا بی پی ڈاؤن ہو جائے، اسے اگر گلوکوز چڑھانے کی نوبت آتی ہے تو روزے کے عالم میں گلوکوز بھی چڑھایا جا سکتا ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ گلوکوز کا تعلق انسان کی رگوں کے ساتھ ہے، اس کے پیٹ کے ساتھ میں نہیں ہے۔ اسی طریقے پر جو ہے انجیکشن کی اگر کبھی ضرورت محسوس ہوتی ہے بخار میں یا کسی وجہ سے جو ہے روزے کے عالم میں، تو انسان انجیکشن بھی لگوا سکتا ہے، اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ البتہ کوئی صاحب روزے میں تقویت پیدا کرنے کے لیے
بھوک نہ لگنے کے لیے بھوک نہ لگنے کا انجیکشن لے لے یا طاقت کا انجیکشن لے لے، اس سے بھی روزہ ٹوٹے گا نہیں، مگر روزے کا مقصد ہی حاصل نہیں ہوگا، وہ روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ روزہ نام ہی ہے بھوک و پیاس کا، بھوک و پیاسی نہ لگے اس لیے انسان انجیکشن لے رہا ہے، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ پائریے کا جو مرض ہوتا ہے اس میں مسوڑوں سے مسلسل خون نکلتا ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر خون منہ میں آنے کے بعد اگر وہ برابر تھوکتا ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اگر خون حلق سے نیچے اتر گیا اور خون کا مزہ محسوس ہوا تو اب روزہ فاسد ہو جائے گا۔ دمے کے مریض کے لیے بھی انہیلر کا استعمال روزے میں درست نہیں ہے، اس لیے کہ انہیلر میں ایک پاؤڈر ہوتی ہے جو حلق میں جا کر کے اس کی کھانسی کو روکتی ہے، تو دمے کے مریض جو ہے وہ روزے کے عالم میں انہیلر استعمال نہیں کر سکتے۔ روزے کے عالم میں بواسیر کا علاج اگر اوپری مسوں پر اگر دوائی لگائی جاتی ہے جو اندر پیٹ تک نہیں جا پاتی ہے تو ایسے بواسیر مسوں پر مرہم لگایا جا سکتا ہے، علاج کیا جا سکتا ہے، مگر ایسی کوئی سیال دوا، پتلی دوا ہو جو ٹپکانے سے اس کا پیٹ تک آنے کا اگر اندیشہ ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے روزے کے عالم میں ٹوتھ پیسٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کے اجزاء اگر حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزے کے عالم میں خوب مسواک کیجئے، ہر نماز کے وقت میں کیجئے، ہر وضو کے وقت میں کیجئے، اس سے روزے میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ گرمی کی آج کل کے روزے گرمی میں ہے تو گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے آدمی اپنے سر کے اوپر بار بار پانی ڈال سکتا ہے، سر پہ تیل لگا سکتا ہے۔ گلا سوکھ رہا ہے، کلی کرتا ہے تو کلی بھی کی جا سکتی ہے، مگر کلی کرنے میں اگر بے احتیاطی کی وجہ سے اگر پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو اب روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم آئے گی، اس پر کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے روزے کے عالم میں اگر کوئی انسان تھوک نکلتا ہے یا سردی ہونے کی وجہ سے بلغم نکلتا ہے اور بلغم کو اپنے اندر اتارتا ہے، اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ مگر بعض افراد کچھ حرکت اس طریقے سے کرتے ہیں کہ تھوک کو ایک ساتھ جمع کر کے منہ میں رکھنا پھر نگلنا، یہ اچھا نہیں ہے، اس سے روزے میں روزہ تو نہیں ٹوٹے گا مگر ایسی حرکت کرنا جو ہے وہ نازیبہ حرکت ہوگی، اس سے بچنا چاہیے۔ دل کی بیماریوں میں بھی بعض مرتبہ جو ہے انجیوگرافی کی جاتی ہے، انجیوپلاسٹ کیا جا سکتا ہے۔ آدمی روزے کے عالم میں ہو، اس کے دل کا انجیوپلاسٹ یا انجیوگرافی اگر کی جائے، اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ وہ ایک جو ہے وہ دوربین ہوتا ہے جو رگوں کے ذریعے سے ہارٹ کا معائنہ کیا جاتا ہے، اس سے روزے میں فرق نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے انڈوسکوپی کا بھی مسئلہ ہے، اگر کوئی روزے کے عالم میں انڈوسکوپی کرانا چاہے، دوا اگر نہ ٹپکاتے ہوئے اگر انڈوسکوپی کی جا سکتی کرنا چاہے تو جو ہے کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے پر الٹرا ساؤنڈ کیا جا سکتا ہے، سونوگرافی کی جا سکتی ہے روزے کے عالم میں۔ روزے کے عالم میں دانت بھی اکھڑوایا جا سکتا ہے، اگر کسی کے داڑھ میں اور دانت میں شدید درد ہو اور اکھاڑنے کی ضرورت پڑے تو اکھاڑا جائے، مگر یہ کہ خون حلق سے نیچے نہ جائے، اس کا احتیاط کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے روزے کے عالم میں بعض مرتبہ کسی انسان کا پیشاب رک جاتا ہے تو مرد کی شرمگاہ میں نلکی ڈال کر کے پیشاب یورین بیگ لگایا جا سکتا ہے، تو روزے کے عالم میں یہ نلکی بھی ڈالنا درست ہوگا، اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ روزے کے عالم میں خون نکلوا سکتے ہیں، خون بلڈ ٹیسٹنگ کی جا سکتی ہے، جسم سے جتنا بھی اگر خون نکالا جائے اس سے فرق نہیں آئے گا روزے میں۔ روزے کے عالم میں خون ڈونیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، مگر انسان خود کمزور ہے، بھوکا پیاسا ہے، اتنا زیادہ خون بھی اپنے جسم سے نہ نکالیں کہ وہ کمزور ہو کر کے بے ہوش ہونے کے امکانات ہو۔ ضرورت کے تحت میں جتنی ضرورت محسوس وہ کر سکتا ہے اس حد تک جو اگر وہ خون نکالتا ہے تو یہ کافی ہے۔ اگر کوئی انسان سحر کر کے سو جائے اور اسے احتلام ہو جائے تو بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا اس سے روزے میں فرق آئے گا؟ احتلام ہونے سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا، جو ہے وہ غسل کر لے۔ مسئلہ یہ سمجھنا ہے کہ اور جگہوں پر جب ہم غسل کرتے ہیں روزے کے علاوہ میں تو روزے میں غسل میں 3 فرض ہیں۔ ایک فرض یہ ہے کہ گلے کے اندر پانی ڈال کے گرگرا کرنا پڑے گا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا پڑے گا، پھر سارے بدن پر پانی بہانا پڑے گا۔ روزے میں جبکہ وہ ناپاک انسان ہے، اب روزے کے عالم میں وہ گلے میں نہ پانی ڈالے گا نہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائے گا، بس وہ اوپر ہی جو ہے وہ کلی کرے گا، ناک میں پانی ڈالے گا اور بدن پر جو ہے وہ پانی بہائے گا۔ اس طریقے سے محتلم جو ہے وہ اپنا غسل کرے گا۔ پسینہ آج کل کے زمانے میں دھوپ کے وقت میں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، پسینہ آتا ہے۔ پسینہ اگر آ جاتا ہے اور اس کا کبھی کبھار اس کے کچھ حصے
منہ میں چلے جاتے ہیں، کھاراپن محسوس اگر ہوتا ہے تو اسے تھوک دے، اگر وہ پسینے کو نکلتا ہے تو پھر جو ہے وہ گلے میں اگر اس کا کھارے پن کا مزہ محسوس ہوتا ہے تو پھر روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یہ چند مسائل تھے روزے کے عالم میں، اور آج کل کے دور کے حساب سے بھی ایک دو مسئلے سمجھ لیں کہ روزے کے عالم میں اگر کسی کی سانس کی تکلیف ہو رہی ہے اور اسے آکسیجن لگایا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آکسیجن جو ہے دراصل ایک ہوا ہے، اور روزے میں کے عالم میں آدمی ہوا اگر لیتا ہے تو اس سے روزے میں فرق نہیں آئے گا، مگر کسی کو نزلہ ہے، زکام ہے، یا کورونا کی وجہ سے اگر کوئی بھاپ لینا چاہ رہا ہے جس میں بھاپ کے جو ہے وہ ٹیبلٹس ڈال رہا ہے یا وکس وغیرہ ڈال کر کے اگر وہ بھاپ لے رہا ہے تو اب اس سے روزہ ٹوٹے گا، اس لیے کہ وہ بھاپ دھواں کی شکل ہوتی ہے، اور دھواں کا لینا جو ہے جان بوجھ کے اگر کوئی انسان دھواں اپنے منہ میں لیتا ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ایسی جہاں پر کہیں جل گیا ہو کوئی چیز اور وہاں پہ دھواں نکل رہا ہو تو وہاں انسان احتیاط کرے، اپنے ناک و منہ کو بند کر کے نکلے۔ اگر بلا ارادہ بلا اختیار چلا جائے تو روزے میں فرق نہیں آئے گا۔ جان بوجھ کر کے اگر کوئی انسان دھواں اگر اپنے حلق سے نیچے کھینچتا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کورونا ٹیسٹنگ جو آج کل ایک سوائپ ہوتا ہے جو کپاس کے ذریعے ناک میں جو ہے وہ ڈال کر کے چیک کیا جاتا ہے، اس میں کوئی دوا تو نہیں ہوتی ہے، بس اندر کی رطوبت کو وہ ٹیسٹنگ کیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی روزے کے عالم میں کورونا ٹیسٹ کروانا چاہے تو بھی کر سکتا ہے، اس میں بھی روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے افطار کا مسئلہ۔ افطار کے مسئلے میں ایک بات سب سے پہلے ذہن میں یہ ہم ذہن نشین یہ کر لیں کہ جیسے ہی ہمارے روزہ کا وقت ہو جائے فوراً ہمیں روزہ افطار کرنا چاہیے، روزے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ یہودی روزے میں تاخیر کرتے تھے، اس کو اسلام نے ناپسند کیا ہے، اور جیسے حدیث بیان کی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان میری امت بھلائی پر اس وقت تک رہے گی جب تک وہ سحر کرنے میں تاخیر کرے اور افطار میں عجلت کرے، جلدی کرے، وقت سے پہلے نہ ہو، جیسے وقت ہو جائے روزہ افطار کرے۔ دعا جو صحیح حدیث میں ثابت ہے وہ یہ ہے کہ انسان بسم اللہ بول کر کے روزہ افطار کرے اور یہ دعا پڑھے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ جو گلا سوکھا تھا گلا گیلا ہو گیا، تر ہو گیا، پیاس ختم ہو گئی، اور اللہ نے چاہا تو ہمیں اس پر اجر ملے گا۔ یہ دعا ابو داؤد شریف میں منقول ہے اور صحیح روایتوں کے ساتھ ہے۔ اور دعائیں جو آج کل جو ہمارے درمیان رائج ہیں ان دعاؤں کے بارے میں کافی کلام ہے، کچھ روایتیں ضعیف ہیں وغیرہ، وہ اس پر بحث نہیں ہوگی۔ بہرحال اس دعا کو جو چھوٹی سی دعا ہے ایک مرتبہ اس کو میں ریپیٹ کرتا ہوں، اس کو یاد رکھیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ روزہ افطار کی دعا ہے۔ اب روزہ افطار کیسے کریں؟ نمبر ایک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گیلی کھجور سے روزہ افطار کریں۔ گیلی کھجور سے افطار کریں، اگر گیلی کھجور میسر نہ ہو تو سوکھی کھجور سے روزہ افطار کریں۔ اگر کسی صاحب کو سوکھی کھجور بھی جو اس وقت میسر نہ ہو تو پانی سے روزہ افطار کریں، اس کے بعد ان چیزوں سے روزہ افطار کریں جو آگ پر پکی ہوئی نہ ہو، جیسے ڈرائی فروٹ سے ہے یا فروٹ ہے، اس سے انسان روزہ افطار کرے۔ اگر وہ بھی میسر نہ ہو تو پھر آگ پر پکی ہوئی چیزوں سے روزہ افطار کیا جا سکتا ہے۔ ایک مسئلہ جو اہم ہے آج کے زمانے میں جو اکثر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ غیر مسلم بھائی کے یہاں پر روزہ افطاری کا مسئلہ، دیکھیں چاہے روزہ افطار کرانے والا مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اگر اس کی روزی حلال ہے، اس کی کمائی پاکیزہ ہے تو بلا شک اس کے یہاں پر روزہ افطار کیا جا سکتا ہے، وہاں پر جو ہے آپ جو ہے ان کی دعوت کو قبول کر سکتے ہیں۔ اگر کسی مسلمان ہی کی کمائی حرام ہے تب بھی اس کے یہاں پر روزہ افطار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بالمقابل ہمارے یہاں پر اس کا ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ افطار پارٹیز رکھنی چاہیے، غیر مسلم بھائیوں کو، برادران وطن کو ہمارے گھروں پر اور ہماری ایسی جگہوں پر جہاں ہم افطار پارٹی رکھتے ہیں وہاں جمع کرنا چاہیے، روزے کے مسائل ان کے سامنے بتانا چاہیے، روزے کی فوائد بتانا چاہیے، کہ کہیں وہ ان لوگوں کی ذہن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ایک مہینے بھوکا رکھتے ہیں تو کوئی ظلم ہے، اللہ کی طرف سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہماری فطرت کو جانتا ہے کہ ہمیں سال کے 12 مہینے میں ایک مہینہ بھوکا رہنے پر ہمارے جسم کے جتنے چیزیں ہیں اس پر کتنا بہتر فائدہ ہوتا ہے، ان کو سمجھانا چاہیے۔ ایک مثال، ایک جو ہے وہ ایگزامپل جو بڑے بڑے سائنٹسٹ نے جو ریسرچ کیا ہے، روزہ رکھنے سے انسان کے جسم کا کینسر کا جو مادہ ہے وہ ختم ہوتا ہے، کینسر کے سیلز اس کے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ فوائد ان کو بتائیں اور ان کو پارٹیسپینٹ کریں اور ان کے گیٹ ٹوگیدر ہو کر کے ان کو کھلائیں پلائیں، یہ بھی جو ہے کرنا چاہیے۔ اب ساتھ ہی میں کچھ مسائل اصل میں بالخصوص خواتین کے لیے ہیں، مگر ہر گھر میں آج کل
موبائل ہے اور عورتوں کے لیے مسائل کی دقتیں پیش آتی ہیں، اس لیے چند مسائل کو یہاں پر جو کامن ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ حمل ہونے کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ حمل میں جو بچہ پل رہا ہے اس کا رزاق اللہ تبارک و تعالی ہے، روزی وہ پہنچاتے ہیں، مگر چھوٹی موٹی بات پر حمل کی وجہ سے یا دودھ پلانے کے بہانے سے روزہ نہ چھوڑے۔ اسی طریقے سے روزے میں اگر پیٹ کا معائنہ اور جانچ کرانا ہے، اگر طبیبہ جو ہے وہ جانچ کرتی ہے اور کوئی دوا نہیں لگاتی ہے تو اس طریقے سے روزے کے عالم میں بھی خاتون جو ہے اپنے پیٹ کا معائنہ کرا سکتی ہے، سونوگرافی بھی کرا سکتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر روزے کے عالم میں زوال سے پہلے اگر روزہ ان کا ٹوٹتا ہے شرعی عذر کی وجہ سے تو کوئی بات نہیں ہے۔ زوال کے بعد اگر روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس خاتون کو چاہیے کہ غروب آفتاب تک روزے کے احترام میں بھوکے اور پیاسے رہے، کوئی چیز کھائے پیے نہیں۔ اسی طریقے سے اس کے الٹا اگر کوئی خاتون زوال سے پہلے اگر پاک و صاف ہوتی ہے تو مسئلہ الگ ہے، اگر زوال کے بعد اگر وہ پاک و صاف ہوتی ہے تو روزے کے احترام میں وہ کھائے پیے نہیں بلکہ شام تک روزے کے احترام میں جو ہے وہ رکی رہے۔ اسی طریقے سے کوئی خاتون رمضان المبارک کا یہ بہترین مہینہ حاصل کرنے کے لیے اپنے عذر کو روکنے کی اگر دوائیں استعمال کرتے ہیں تو اس کی اجازت اسلام نے دی ہے، مگر ایک ڈاکٹر کو پوچھے اس کا سائیڈ افیکٹ نہ ہو کہ کہیں جو ہے وہ شرعی عذر کو روکنے کے لیے وہ دواؤں کا استعمال کرے اور اس کے جسم کے کسی حصے پر اگر اس کا افیکٹ ہوتا ہے تو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو آپ ہلاکت میں مت ڈالو۔ جیسے حج کے موقع پر بھی خواتین کے لیے اس کی گنجائش ہے کہ حج کے 5 دن وہ اپنے آپ کو شرعی عذر سے روکنے کے لیے دواؤں کے استعمال کر سکتے ہیں، اسے رمضان کے لیے بھی کوئی روزہ قضا نہ ہو، اس لیے کہ ایک بات سمجھیں کہ رمضان کی روزی کی بڑی اہمیت اسلام میں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان زندگی بھر فار ایگزامپل 50 ایئر 60 ایئر جو ہے وہ روزہ رکھے صرف اور ایک رمضان کا روزہ چھوڑ دے تو 60 سال 70 سال کے روزے ایک رمضان کے روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رمضان کے روزے کے مقابلے میں، تو چھوڑنے کی بالکل یہ گنجائش نہیں ہے۔ اب آتے ہیں مسئلہ چوتھا، جو مسئلہ ہے وہ فدیہ اور کفارے کا ہے۔ اگر کوئی صاحب شوگر کے مریض ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کو انسولین لینا پڑتا ہے، ٹیبلٹس کھانے پڑتے ہیں، وقتاً فوقتاً انہیں کھانا پڑتا ہے، ہاتھ پیر جو شل ہوتے رہتے ہیں، ایسے مریض کے لیے جو ٹھیک نہیں ہو پائے گا ان کے لیے شریعت نے فدیے کی اجازت دی ہے۔ فدیہ کیا ہے؟ وہ فطرے کی رقم ہے کہ 1.25 کلو گیہوں جو مارکیٹ میں دستیاب ہے اس کی حساب لگا کر کے ایک روزے کا فدیہ 30 روزوں کا اس طریقے سے نکال کر کے کسی ایک غریب کو بھی دی جا سکتی ہے، مختلف غربا میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ بہتر ہے کسی ایک غریب کو دے، ایک پورے مہینے کا فدیہ اگر کسی ایک غریب کو ملے گا تو اس کے گھر کے مسئلے حل ہوں گے، تو بہتر ہے کہ کسی ایک غریب کو دے، ورنہ اوروں کو بھی زیادہ لوگوں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی صاحب ایسے تھے کہ جو بیمار تھے اور انہوں نے جیسے گزشتہ سال کوئی صاحب ہاسپٹل میں بیمار تھے اور انہوں نے روزہ نہیں رکھا اور اس کا فدیہ انہوں نے ادا کیا تھا، مگر اس سال ان کی طبیعت بہتر ہے تو اب فدیہ دیے ہوئے روزوں کی بھی قضا کرنی ضروری ہے۔ جب طبیعت بہتر ہوتی ہے تو جن روزوں کا ہم نے فدیہ ادا کیا ہے اس کی واپس سے قضا کرنا ضروری ہے۔ ہاں وہ انسان جو بالکل اب ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا ہے ان کے لیے فدیے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنا فدیہ نکالے، اور جو ایسا انسان جو قریب المرد ہے اور قریب الوفات ہے، مرنے کے قریب ہے، انہیں چاہیے کہ جتنے سالوں کے اس نے روزے نہیں رکھے ہیں وہ اپنی اولاد کو وصیت کرے تاکہ اولاد ان کی طرف سے جو ہے وہ فدیہ ادا کرے، تو عند اللہ کم از کم جو ہے وہ ماخوذ ہونے سے جو ہے وہ بچے گا۔ دوسرا مسئلہ ہے کفارے کا۔ کفارہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک حساب سے اس کو کہہ لیجئے پنشمنٹ، ایک سزا کے طور پر اسلام نے دی ہے کہ اتنا متبرک مہینہ اور بابرکت روزہ انسان بلا شرعی عذر کے چھوڑ دے، سفر پہ بھی نہیں تھا اور کوئی بیماری بھی اس کو لاحق نہیں تھی اور ایسے ہی روزہ چھوڑ دیا، سحری میں نہیں اٹھا روزہ چھوڑ دیا، کچھ جو ہے وہ پیٹ میں تکلیف ہوئی، بخار آیا، انسان نے روزہ چھوڑ دیا۔ اس بنیاد پر انسان کو چاہیے کہ 2 مہینے کے شہرین متتابعین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 مہینے کے وہ مسلسل روزے رکھے گا، ایک پنشمنٹ۔ اگر بیچ میں رکھا بھی روزہ 1.5 مہینے کے 50 دن کے روزے رکھے پھر بیچ میں گیپ ہو گیا تو اب واپس نہیں، اثر 9 جو ہے اس کو پھر 2 مہینے کے روزہ رکھنا پڑے گا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، اتنی قدرت نہیں ہے کہ 2 مہینے کے روزے رکھے تو ایک غلام کو آزاد کرے۔ اب
اب غلام کو آزاد کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے، جو جیلوں میں بند ہیں ان کی ضمانت دینے کی طاقت نہیں ہے، تو تیسرا کام یہ کرے کہ 60 غریبوں کو کھانا کھلائے ایک روزے کے بدلے، یا ایک غریب کو 60 مرتبہ کھانا کھلائے۔ وہ کھانا ما تطعمون بھی جو تم کھاتے ہو، ایسا نہیں کہ بالکل سستا جو ہے وہ کھانا کھلا دیا، جو انسان کھاتا ہے ایسا کھانا غریب کو جو ہے ایک روزے کے بدلے 60 مرتبہ کھانا کھلائے۔ یہ 3 اسلام نے جو ہے جو بلا شرعی عذر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے رکھا ہے کہ یہ اس کے بغیر جو ہے وہ معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے کفارہ روزوں کا۔ تو کوشش یہ کرے کہ رمضان المبارک کا روزہ جان کے نہ چھوڑے۔ 2 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ ہاں اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے، کیسا بیمار؟ جس میں کسی عضو کے تلف ہونے کا اندیشہ ہے یا بیماری کے زیادہ ہونے کا اندیشہ ہے اور ڈاکٹر مشورہ دے رہے ہیں کہ روزہ نہ رکھیں، تو ایسے انسان رمضان کے چلے جانے کے بعد، جب صحت ہو جانے کے بعد ان روزوں کی قضا کرے۔ مسافر کا مسئلہ ہے کہ شرعی سفر ہے، آج کل تو 100 کلومیٹر کوئی انسان 1 گھنٹے میں بھی جاتا ہے، شرعی مسافر ہوتا ہے، مگر ایسے مسافر جس میں کوئی تعب نہ ہو، تھکان نہ ہو، تکلیف نہ ہو، تو رمضان المبارک کی برکتیں جو ہے نہیں مل پائیں گی، تو سفر میں بھی وہ روزہ رکھے تاکہ رمضان کی برکتوں کو سمیٹ سکے۔ ہاں واقعتاً ایسا سفر ہے جس میں سحر کا مسئلہ پیدا ہوگا، افطار ٹرین میں جا رہے ہیں، 2-3 دن کا سفر ہے اور وہاں دقتیں پیش آئیں گی، تو ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ رمضان میں روزہ نہ رکھ کر بعد میں اس کی قضا کرے۔ اس کے علاوہ کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ انسان روزہ چھوڑے۔ تو یہ چند مسائل تھے روزے کے، سحر کے، افطار کے اور فدیہ اور کفارے کے۔ تو ان چیزوں کو سوچے سمجھے اور صحیح طریقے سے رمضان گزارنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی صاحب اس کے علاوہ بھی کوئی مسئلہ دریافت کرنا چاہتے ہیں تو ہماری جو لنک ہے اس لنک کے اوپر یا کمنٹ سیکشن میں آپ جو ہے ہمارے کو سوال کریں، اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بہترین روزے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔